جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت والدین کی رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ بعض والدین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ اب بڑا ہو رہا ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی، بچہ اب عقل و شعور والا ہو رہا ہے، ہو گیا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو رہا ہے، یعنی جب اس کی عمر جو ہے وہ قریباً 11 12 13 14 سال کے قریب ہے، یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی 10 سال سے آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں، 10 سال سے لے کر کوئی 15 16 سال تک کا جو ہے، اس کے اندر خاص طور پہ اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بچے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ان کو پوشیدہ باتوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے، جب ایک والدہ اپنی بیٹی کو پوشیدہ باتوں کے بارے میں نہیں بتائے گی، تو وہ بیٹی یا اپنی سہیلیوں سے سنے گی، یا اپنی دوستوں سے سنے گی، یا اس طرح محلے کی اور عورتوں سے سنے گی۔ تو جب ایک والدہ اس کو ساری باتیں بتا دے گی، جب ایک والد اپنے بچے کو بٹھا کے پوشیدہ باتوں کے بارے میں اسے آگاہ کر دے گا، آہستہ آہستہ، یہ ایک ہی مجلس کی باتیں نہیں ہیں کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ سارا سبق پڑھا دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چوٹ لگانی پڑتی ہے، تھوڑا تھوڑا سبق دینا پڑتا ہے۔ آہستہ 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 ان کو سمجھانا شروع کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ میں اس پورے ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ 3 4 5 سال کا جو ہے، اس 3 4 5 سال میں ہم نے اس کی پوری تربیت اس طرح سے کرنی ہے۔ اسے بتائیں کہ بیٹا آپ نے جو ہے وہ زیر ناف بال کو جو ہے وہ اس طرح کاٹنا ہے، اس کو بتائیں کہ بغلوں کے بال تراشے جاتے ہیں، اس کو بتائیں کہ جو ہے وہ جب اس طرح بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مسائل ایک ایک کر کے بچوں کے سامنے رکھیں۔ جب ہم ان کے سامنے نہیں رکھیں گے، ان کا کوئی دوست یا ان بچوں کی کوئی سہیلی اپنے رنگ کے ساتھ ان کے سامنے رکھے گی اور ان کا رنگ چڑھ جائے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رنگ ہمارے بچوں کے اوپر چڑھے؟ اپنا رنگ اپنے اگر بچوں کے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں تو لازمی ہے خود اس کے اندر جھجک محسوس نہ کریں، ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، بچوں سے شیئرنگ کریں، ان سے پوچھیں۔ اس طرح کی شیئرنگ بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے جو ہے وہ ہڈن پارٹس کون سے ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے دوسروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ بیڈ ٹچ کرتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، کون بتائے گا بھائی؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہم ہیزیٹیٹ ہی کرتے رہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے یہ بات کریں، اور پھر یہی انجام ہوتا ہے جب ہم اپنی اولاد سے یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر اولاد جب یہ باتیں باہر سے سنتی ہے، اپنے دوستوں سے سنتی ہے، تو وہ پھر اسی طرح کا رنگ لے کے وہ پھر اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ اس کے اندر تو بڑے مزے ہیں، اس کے اندر تو بڑا رنگ ہے، یعنی وہ کلرفل طریقے سے اس کو سمجھتا ہے۔ جب ہم بتائیں گے وہ اس کو نارمل لے گا، وہ اس کو نارمل سمجھے گا، یہ ایک نارمل لائف ہے۔ شیطان اس پہ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، شیطان کا داؤ اس کے اوپر نہیں چلے گا جب ہم اسے اعتماد میں لے کے یہ ساری باتیں جو ہے وہ سمجھا رہے ہوں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ بلوغت کے وقت میں اولاد سے کوئی غلطی جو ہے وہ جذباتیت میں ہو بھی جائے تو اولاد اپنے والدین سے منہ چھپاتی پھرتی ہے، وہ شیئر ہی نہیں کرتی۔ ان کے ساتھ کوئی ایسا برا معاملہ ہو جائے وہ پھر شیئر ہی نہیں کرتے اپنے والدین سے۔ ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ، ہماری شیئرنگ ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ ہمیں ان کو اتنا اعتماد دینا ہے کہ وہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جب وہ ہمارے ساتھ باتیں شیئر نہیں کرتے، وہ خلش ان کے دماغ میں رہتی ہے اور وہ ان کی پرورش کے اندر اسی طرح آگے چلتی رہتی ہے، بہت زیادہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بچے۔ ہمیں اتنی سپیس دیں اپنی اولاد کو، اتنی سپیس دیں کہ وہ ہم سے اگر کوئی ان کے ساتھ غلط بات کرتا ہے، اگر ہم آگے سے یہ کہنا شروع ہم کون سا، ہم دیکھیں نا، ہم تو اپنی اولاد کو سہولتیں دیتے ہیں، اتنی ساری سہولتیں مہیا کرتے ہیں، ہم کیوں ان کو منع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ باتیں شیئر نہ کریں؟ بھائی وہ بچے ہیں، ہم اسی سٹیج سے گزر کے گئے ہیں، والدین کو سارا پتا ہوتا ہے کہ ہم اس سٹیج سے گزر کے گئے ہیں، اس ایج کے اندر کون کون سی ضروریات ہیں، کن مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ لہذا والد یا والدہ بخوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو سپیس دیں اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ ہماری شیئرنگ ہو۔ وہ ہر طرح کا اگر کوئی ایشو ہو بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے اس کو گھر سے نکال دیں، اس کو گھر سے بھی آپ نکال دیں گے تو وہ آپ کی اولاد ضرور ہے، آپ کا بیٹا یا بیٹی وہ پھر بھی رہتی ہے۔ جب بیٹا اور بیٹی رہتی ہے تو اور ہم اس کے والدین جو ہے وہ رہتے ہیں تو پھر ہم اسے اگر اگنور بھی کر دیں گے، چھوڑ بھی دیں گے، گھر سے بھی نکال دیں گے اس کی غلطیوں کے اوپر، تو وہ پھر مزید برائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ ہمیں اسے اعتماد میں لے کے دیکھو، اگر 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جو ہے وہ برے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، تو
ہم اتنی بھی جو ہے وہ درگزر سے کام نہیں لیتے جب ہمارا خالق اتنی بڑی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. ہم اپنی اولاد کی ان غلطیوں کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے خطا تلقی کر لیتے ہیں. بہرحال اعتماد میں لیں, سپیس دیں. بلوغت کے وقت بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اولاد کو. کوئی بھی بچہ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اپنی دل کی بات نہیں کر سکتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا, بڑی خوش گپیاں لگا رہا ہوگا, لیکن والدین کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ ریزرو ہو جاتا ہے. والدین کے ساتھ اس طرح خوش گپیاں کیوں نہیں کرتا؟ اس میں ہماری کوتاہی ہے. جب ہمارے ساتھ ہمارے بچے خوش گپیاں کرنا شروع ہو جائیں گے, اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں, اور وہ بچے مسائل کا شکار نہیں ہوں گے. جب بچے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو خوش گپیاں لگائیں, بہت زیادہ خوش ہوں, وہ زیادہ وقت ہمارے پاس گزارنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ گزارنے کو جو ہے وہ پسند کریں, تو پھر ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ایک اور کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے, ہم اپنے بچے کو اگر بات سمجھانی ہو نا تو اس کے دوست کو بلا کے کہتے ہیں یار آپ اسے یہ بات سمجھاؤ ذرا. اس کے استاد کو فون کر کے کہتے ہیں سر جی آپ ذرا اسے یہ بات سمجھائیں. کسی اور کو بیچ کے اندر لے آتے ہیں, اپنی اولاد کو ہماری اپنی اولاد کو بات بتانے کے لیے بیچ میں اوروں کو لاتے ہیں. جب دوسروں کے توسط سے ہم بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بچے کی جو ہے وہ تربیت کے اوپر, اس کی جو ہے وہ جذباتیت کے اوپر, اس کی ذہنی اور جذباتی تربیت کے اوپر, نفسیاتی تربیت کے اوپر بہت گہرا اثر انداز ہوتی ہے یہ بات. جب ہم خود اس کے ساتھ بات کریں گے تو یہی درست معاملہ ہے. ہمیں اتنی سپیس اپنے اندر رکھنی چاہیے, دوسروں کے ذریعے بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اولاد کو وقت دینا کس قدر ضروری ہے. بچے ہم جتنا بھی مصروف ہوں اپنی اولاد کے لیے وقت ضرور نکالیں. ہم یہ جس طرح مرضی بہانے کرتے رہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے تو کما رہے ہیں نا, ان کے لیے آسائشیں, ان کے کھانے پینے اور پہنانے کا بندوبست کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں, وہ بات ایک الگ ہے. لیکن اپنی اولاد کے لیے وقت ضرور نکالیں, اپنی اولاد کو وقت ضرور دیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں ضرور کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے شیئرنگ کریں, اپنی باتیں ان کو بتائیں, ان کی باتیں خود سنیں, اور مصروفیت کا بہانہ نہ بنائیں. آخری بات یہ ہے, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. والدین اور اولاد کے اندر کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. مکالمہ نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے ہماری اپنی اولاد کے ساتھ. اس کمیونیکیشن گیپ کا اثر پھر کیا ہوتا ہے کہ والدین پہلے تو جو ہے وہ پریشر میں اپنی اولاد کو زیر اثر رکھتے ہیں, لیکن جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور وہ پھر والدین کے اثر سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے, پھر والدین اس کے بارے میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. بالخصوص پھر جب والدین کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ شیئرنگ کریں, ان کے دوست بھی باقی نہیں بچے ہوتے, وہ جو ہے وہ چارپائی کے ساتھ لگ جانے والے ہوتے ہیں, تو اس وقت انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد میں سے ان کے پاس کوئی آ کے بیٹھے, ان کے ساتھ باتیں کرے, ان کے ساتھ شیئرنگ ہو. پھر اولاد ان کے ساتھ شیئرنگ کرنے کے لیے ساتھ نہیں بیٹھتی ہے, چونکہ ہم نے اولاد کو سکھایا نہیں ہوتا ہے, ہم نے اولاد کی جو ہے وہ یہ تربیت نہیں کی ہوتی ہے. کمیونیکیشن گیپ ہی اتنا زیادہ ہے, مکالمے والا ماحول ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ والا ماحول ہی نہیں ہے ہمارا. تو یہ ضروری ہے کہ ایک والد اپنے بچے کے ساتھ, بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ, یہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ, بیٹا ہو یا بیٹی, ان کے حقوق کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض اور جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں یہ کوتاہیاں جو کہ ہیں ان کو دور کریں, کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں, ان کو سپیس دیں, ان کی بات کو سنیں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کے جو ہے وہ خوش گپیاں لگائیں, ان کے ساتھ کھیلیں. جس طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا پسند کرتے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ بھی وقت نکال کے بیٹھیں اور کھیلیں, ان کا دکھ سکھ سنیں. بیٹا آج آپ نے اسکول میں کیا کیا, آپ کا کون کون دوست ہے اسکول کے اندر, اکیڈمی میں آپ کا کون کون دوست ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں آپ کا کون کون دوست ہے, اس کی ایج کتنی ہے, آپ جو ہے وہ اسکول میں کس کے ساتھ بیٹھتے ہو, مسجد میں آپ کہاں بیٹھتے ہو, اور آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اپنی شیئرنگ کریں, اپنی باتیں ان کو بتائیں, ان کی باتیں خود سنیں. جب ہماری شیئرنگ اپنے بچوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ پھر اولاد کی تربیت میں خلا نہیں رہے گا, پھر اولاد کی تربیت احسن طریقے سے ہوگی. یہ وہ چند کوتاہیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں جو کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.